مٹے تو فرقے کم ہوں. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور یہ سارا جو اللہ رب العزت نے فلسفہ ہمارے لیے بیان کیا، اس فلسفے کو اللہ رب العزت نے خود اس سورہ آل عمران کی ورس نمبر 103 میں جا کے کنکلوڈ اس طرح سے کیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ اللہ رب العزت کے اپنے انداز ہیں گفتگو کرنے کے کہ میں اپنی نشانی بیان کر رہا ہوں. بھئی دیکھو، آنکھ کھولو، یہ میری نشانی ہے. اور اس کو میں کنکلوڈ میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ جو اتفاق ہے وہ نجات اور اتحاد کا راستہ ہے، اور جو نفاق اور فرقہ بندی اور تفرقہ ہے اور نفرت ہے اور تفریق ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، وہ قرآن کی زبان میں، میری زبان میں نہیں، آگ کے گڑھے کا راستہ ہے. چوائس از کلیئر بفور اس مینیفیسٹلی. کون سا راستہ ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ نجات اور اتحاد یا گڑھے والی آگ کا راستہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گڑھے والی آگ سے محفوظ رکھے. آل عمران ورس نمبر 105، یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. مضمون اور ایک سٹیپ آگے چلا گیا. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈال دیا. روشن دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا اکٹھے ہو جاؤ. کوئی کہے تقسیم ہو جاتے ہیں. جی تقسیم کے لیے نام جو مرضی استعمال کیا جائے، اس سے منع فرمایا گیا ان الفاظ میں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا. روشن دلیلیں ہیں کیا؟ دو بڑی روشن دلیلیں قرآن حکیم کی سکیپ میں ہمیں بڑی واضح ملتی ہیں. ایک روشن دلیل اللہ رب العزت کے وہ احکامات جو قرآن کی صورت میں، ایک مصحف کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس حفظ صورت میں پہلے دن سے اترتی تھی، ساتھ حفظ ہو جاتی تھی. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس میں ملاوٹ کر سکے. وہ موجود ہے. اوریجنل ٹیکسٹ آف دی گاڈز کنورسیشن تھرو اٹس اینجل ٹو دی لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو اس کتاب کی چلتی پھرتی جاگتی ازلی ابدی تصویر ہے. یہ دو ہمارے پاس روشن دلیلیں. اب اس میں اگلا لفظ ہے، اور جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. دیکھیں، انعام دو طرح کے ہوتے ہیں، عذاب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلے آیا نا کہ یہ روشن دلیلیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میری نشانیاں ان کو سمجھو. اب ایک نشانی سمجھ کے اس گفتگو میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئیے مل کے سمجھتے ہیں اس کو. نشانی کیا ہے؟ پہلا یہ کہ وہ لوگ مسترد کر دیے گئے جو روشن دلیلیں، میں نے دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی، آنے کے بعد بھی جو تفرقہ ڈالتے تھے. چھوٹی چھوٹی فروعات، فرع کہتے ہیں شاخ کو، عین والی، چھوٹی چھوٹی شاخوں میں جڑ ایک ہے، تنا ایک ہے، درخت ایک ہے، پھل ایک ہے، سایہ ایک ہے، لیکن جڑوں میں جب وہ جاتے ہیں اور شاخوں میں جاتے ہیں جب، تو وہ تفرقہ ڈال دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ سارے مل کے ساری ایک ایک کر کے پہلے شاخیں کاٹیں گے، پھر جڑ کاٹیں گے اور پھر تنا گرا دیں گے. اور ارشاد کیسے ہوا؟ پہلے تفرقہ ڈالتے ہیں اور پھر اختلاف کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. ثواب، انعام، اجر، اور عذاب، تعذیب، حشر، ان دونوں کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو دنیا سے متعلقہ ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی صاف ستھرا رہے، صاف ستھرا ذہن ہو، صاف ستھرا منہ ہو، صاف ستھری زبان ہو، صاف ستھرا کردار ہو، صاف ستھرا طرز عمل ہو، صاف ستھری نوکری کرے، صاف ستھرا اس کا رزق ہو، تو وہ گندگی میں جا پڑے. ہو نہیں سکتا. اتنی صفائیاں ستھرائیاں جس کے گرد اکٹھی ہو جائیں گی، اس کے لیے ایک اجر کا ماحول دنیا میں ہے نا. اچھی اولاد، اچھا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا اجر ہے نا. بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو صرف گمراہی کی وجہ سے بنتی ہیں، گمراہی کی وجہ سے لگتی ہیں، گمراہی کی وجہ سے پھیلتی ہیں، گمراہی کی وجہ سے چمٹ جاتی ہیں، اور جو اس گمراہی سے دور رہے گا وہ بچا رہتا ہے. ایک پہلو. اور دوسرا،
عذاب بھی یہاں لوگ اپنے لیے خود خریدتے ہیں. کیا حسد عذاب نہیں ہے؟ حاسد ہر وقت آگ میں نہیں تڑپ رہا رہتا کہ ہائے مجھ سے یہ آگے کیسے نکل گیا، ہائے میں پیچھے کیسے رہ گیا. اگر وہ محنت کرے، اپنی ذات پہ توجہ دے، آگے نکل جانے والے کے اوپر جلنے کی بجائے اس کی ترقی کا راز دریافت کرنے کی کوشش کرے، وجوہات جانے کیسے آگے نکل گیا، تو اس کو پتہ لگے گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو شارٹ کٹ. محنت سے آگے نکلا ہوگا، مشقت سے آگے نکلا ہوگا. اسی طرح سے جب ہم عاقبت کی بات کریں، یہ تو دنیا کی بات ہوگی، یہاں بھی عذاب و ثواب کا مزہ لمیٹڈ انداز میں چکھا جاتا ہے. ہم سارے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، وہ مزہ موجود ہے. عذاب و ثواب دونوں موجود ہیں اس دنیا میں بھی. جو بچوں کو تربیت صحیح نہیں کرتے، ان کو بدتمیزی سکھاتے ہیں، ایک دن آتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پہ تگڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے وہ ساری دنیا کے اوپر آزمائی ہوئی بدتمیزی گھر میں آزمانا شروع کر دیتے ہیں. عذاب ہے. اولاد ہونے کے باوجود اولاد عذاب ہے. نوکری ہے، پیشہ ہے، اس میں آگ میں انگاروں میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، جب شعلے لپک کے ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں، عذاب ہے، قید ہے، اور چلتی پھرتی جہنم زار ہے جس سے جان بھی نہیں چھوٹتی، جب تک مر نہیں جاتا پھر وہ نکلتا نہیں اس میں سے. اور دوسرا کیا، اس کو ایٹرنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، جب عاقبت کے اعتبار سے دیکھیے، یوم الدین کے اعتبار سے دیکھیے، آخرت کے اعتبار سے آپ دیکھیے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں تو یہ ہے ہی مستقل. وہاں سے تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ پنڈی میں عذاب آیا تو میں کراچی چلا گیا، فلان جگہ زلزلہ آیا تو دوسری جگہ شفٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ وہ سارا مستقل ہے، وہ سارا ہمیشہ کے لیے ہے، وہ سارا سدا کے لیے ہے. اس لیے ہم جب اختلاف کرتے ہیں اور تفرقہ ڈالتے ہیں تو ایک عذاب تو وہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ سیدھے لفظوں میں ہے، دوسری اس کی امپلیکیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک عذاب ہم یہاں بھی خرید لیتے ہیں اپنے لیے. ہر وقت اس دھن میں لگے رہنا، قرآن کو بھی بھول جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بھی بھول جانا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا میں جو کہتا ہوں وہ درست ہے، باقی سارے غلط ہیں. کتنا بڑا عذاب ہے اپنی جان کے لیے، کتنی بڑی ذمہ داری لے لی، کتنا بڑا بوجھ ڈال لیا. اور ایک آسان طریقہ بھی ہے، اس سے تعلق مضبوط کیا جائے، روزانہ کی بنیاد پہ اس سے تعلق رکھا جائے. ہو نہیں سکتا سوال کا جواب نہ ملے. سکون، شک کوئی نہیں. کلام کس کا؟ خدا کا. گفتگو کس کی؟ خدا کی. پیغام کس کا؟ خدا کا. کتاب کس کی؟ خدا کی. لانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شک کی گنجائش نہیں رہتی. آسان زندگی کو چھوڑ کے ایک مشکل راستہ اختیار کرنے کے لیے ظاہر ہے جب کوئی چلتا ہے تو کسی نہ کسی درجے کے اپنے آپ کو تکلیف یا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. I refer to سورہ الانعام verse number 159. اس میں اسی مضمون پہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کے 3 حصے آپ کے سامنے آئیں گے. پہلا ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. پہلا حصہ کیا؟ درمیان سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی گروہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو؟ جواب ہے ہاں. جو مفسرین ہیں انہوں نے تفسیریں 2 طرح سے لکھی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں یہود و نصارہ سے صرف خطاب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اور مضمون کی جو میں آل عمران سے آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں آیتیں، اور آئیں گی جو میں رکھنے والا ہوں، ان میں یہ مضمون موجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر گروہ بندی اور تفرقہ بازی اور فرقہ بندی کی اجازت نہیں ہے. اب اگر ایسا ہے تو اس کا جواب قرآن حکیم سے ہمیں ملتا ہے کہ کیا کوئی ایسا گروہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ دیکھیے کہ شفاعت درمیان میں سے نکل گئی، بچت والا کشن درمیان میں سے نکل گیا، شاک ایبزاربر درمیان میں سے چلا گیا، اور حوالے کس کے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے. وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور شدید العقاب بھی ہے، قہار، جبار.
اور بڑا محکم قسم کا، اس کی قہاریت اور جبروت کے سامنے یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے خداؤں اور چھوٹے چھوٹے رہنماؤں اور چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور چھوٹے چھوٹے اداروں کا جب